السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سنے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا، فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر گنگناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے، تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی دو بنا، دو کی چار بنا، ایک فیکٹری کی دو بنا، دو فیکٹریوں کی چار بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو کھرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے، اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے۔ بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔
تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی، فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور تب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی۔ 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید بن مغیرہ موجود ہے، امیہ بن خلف موجود ہے، عمر بن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا ابو سفیان بولے آ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے
اور گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی